الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب دوست بلند آواز میں مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ رب العالمین جل شانہ عما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرن تو بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام آج دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع مسجد نور اور خواجہ سید اس چوک دے اندر محفل پاک مسجد دے اندر انعقاد پذیر اسی حاضری دی شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں برادر محترم عالم نبی حضرت مولانا جناب قاری شرافت علی نقشبندی صاحب نے بڑی محبت اور اہتمام اور عقیدت نال آج دی اس محفل پاک دا انعقاد
فرمایا اللہ رب العالمین جل شانہ جڑے دوست محفل پاک کے اندر شریک ہوئے، اللہ کریم جل شانہ سب دی دا آنا مل بیٹھنا محفل پاک کے اندر شرکت کرنا اہل ایمان دا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مخصوص وقت کے اندر حاضری پیش کرا گا اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مناسبت نال نبی کریم علیہ السلام دی شان و عظمت، حضور دا رفعت و مقام، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت بیان کرن دی سعادت حاصل کرا گا۔ بڑی محبت توجہ انہمام دے نال سماعت فرماؤ۔ خطبے دے اندر آیا مبارکہ تلاوت کی تھی، اللہ کریم جل شانہ نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب پیارے اسی تاڑے واسطے تاڑے ذکر نو بلند فرما دیتا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام دا ذکر بلند کیتا، میرے سونے نبی علیہ السلام دا مقام اللہ نے بلند کیتا۔ اللہ نے حضور دا ذکر مقام اتنا بلند و بالا فرمایا، اتنا بلند کیتا کہ ہر دور دے اندر، ہر قرن دے اندر، ہر عالم دے اندر، ہر حالت دے اندر اللہ نے سونے نبی دے ذکر نو بلند فرمایا۔ اجے انسان دا دنیا دے اندر، کائنات دے اندر وجود نہیں، عالم ارواح دے اندر ہی اللہ نے میرے آقا دے ذکر نو بلند کیتا، پھر عالم اجساد دے اندر بھی ذکر بلند کیتا، اور جنہوں عالم قیامت ہوئے گا، میدان معاشر لگا ہوئے گا، اتھے بھی حبیب کا ذکر بلند ہوئے گا، اور اتنا بلند کیتا اس نبی دے ذکر کی بلندی دا عالم دا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جنہ دا ذکر خود خالق کائنات جل شانہ فرماتا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری نے امام ابو العالیہ کو اس بات کو بیان کیتا کہ اللہ رب العزت حضور دے درود بھیجتا ہے۔ اللہ نے درود بھیجن دا مطلب کیے فرماتے ہیں ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ نے درود بھیجن دا معنی یہ کہ اللہ اپنے محمود دا ذکر، اپنے محمود دی تعریف فرشتیاں دے اندر فرماتا۔ کہ اللہ نے محمود دے ذکر بلند کرنے صرف مخلوق دی ڈیوٹی نہیں لگائی، کیونکہ مخلوق فنا ہو جائے گی، مخلوق ختم ہو جائے گی، مخلوق فنا ہو جائے گی، جڑا ذکر رب کردا ہوئے، جڑا حی و قیوم تے باقی ہے، اس نبی دا کدی ذکر مٹ سکتا۔ ساری دنیا زور لگاوے، ساری دنیا کائنات کافر اکٹھے ہو کے جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مٹا دینا، یہ ساری دنیا کے کافر تے مٹ جان گے، پر میرے محبوب کا ذکر کدی مٹ سکتا؟ اور کدی حضور کا ذکر مٹ سکتا؟ کیونکہ اللہ نے حضور کا ذکر بلندی نہ کیتا ہے۔ عالم ارواح میں ذکر مصطفیٰ بلند، جو اللہ نے عالم ارواح دے اندر نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا ذکر بلند کیتا، سارے نبیان دی ارواح کو جمع کر کے اپنے آخری پیغمبر، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان، آمد کا اعلان کر کے دسیا کہ جس وقت میرا سونا رسول آ جاوے، تسی کو دے ایمان بھی لیونا ہے، تسی کو دی مدد بھی کرنی۔ اور پھر عالم انسانیت اور عالم انسان کے اندر انسان وجود کے اندر نہیں آیا، پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام نے، جس وقت اللہ رب العزت نے انہوں نے وجود عطا فرمایا۔ توجہ کرنا، بڑی ایمان و بات اور تعالیٰ کے چلنے لگی ہے، جنہوں جناب آدم علیہ السلام اللہ رب العزت نے وجود خاکی عطا فرمایا۔ لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيَّةَ، آدم علیہ السلام نے کو جنہی لغزش ہوئی، امام حاکم نے المستدرک الصحیحہ دی جلد نمبر 3 صفحہ 216 دے وہ روایت کو صحیح کراتے کے ذکر کیتا، جس وقت اعتراف کیتا، قالا یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں تیرے سنے محمد کا وسیلہ دے کے تیری بارگاہ عرض کرتا ہے میری لغزش معاف فرما دے۔ اللہ کریم نے فرمایا کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، پیارے آدم ہجر دے میں انہوں نے پیکرے بشری عطا کیتا نہیں، اسی محمد کو کیویں جانیا تے پہچانیا۔ عرض کرنے یا رب العالمین لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَلَمْ لِأَنَّ
خلقتنی بیدک یا رب العالمین جس وقت تو اپنے دست قدرت نال نے آدم نو پیدا کیتا ونفخت فی من روحک اپنی طرفوں جس وقت میرے اندر روح ہوگی رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا اللہ رب العالمین دی باہر کا طلب پہ کرتے ہیں یا رب العالمین جس وقت تمہیں نو تخلیق فرمایا اپنی طرفوں میرے اندر روح ہونگی میں جس وقت آسمانوں والا اپنی نظر اٹھا کے بیٹھیا تیرے عرش دے پایاں دے ہوتے تیرے نامی اسم گرامی دے نال تیرے سنے محبوب دا نام محمد لکھیا بیٹھیا علمتو انہ کلام تو دن الہ اسمکا الا احب الخلق الیکا میں جان گیا پہچان گیا سمجھ گیا جنہ نامی اسم گرامی تو اپنے نام دنال ملا کے لکھیا ہوئے کہ نام والی ذات تیری مخلوق تو سب تو زیادہ پیاری تے محبوب ہے میں یا آدم ستکتا اے پیارے آدم اسی بالکل سچ کیا ہے انہو لا حب الخلق الیہ کہ نام والی ذات منو میری مخلوق تو سب تو زیادہ پیاری ہے فادرونی بحق ہی قد غفرت لک تیرا کم میں تیری لغزش نو معاف کر دینا رب العالمین کا کم اللہ محمد ما خلقتو کا اے پیارے آدم کہ وہ ذات نے اگر میں انہوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوگا میں تنہوں کدے بھی پیدا نہ کرنا لولا کا معاف فرمائے لولا کا اس حضور کی شان ہے کہ اللہ نے حضور کو صاحب لولاک بنا دیتا یہ سوائے نبیان صاحب فرمود نے لولا کلمہ خلقت الکون آیا شانی انہاں دے جن انسان غلام فرشتے کہ تمہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے اس وقت بھی حضور کا ذکر اور نام بلند کیتا جدو جناب آدم علیہ السلام کی پہلی نگاہ اٹھی ہے نگاہ حضور دے نام اس میں گرامی سیدنا حسان ابن ثابت حضور دے ثنا خان نعت خانے رسول اللہ دے سیدنا حسان ابن ثابت کرتا ہے اغرب علیہ بالنبوت خاتم من اللہ من نور یلوہ و یشہد تم الالہ اسم النبی رسمہی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد فرمایا حضور کا نام کے ذکر اینا بلند ہے کہ اللہ نے سنے نبی دے نام اپنے نام دینا اینج میں لایا ہے جو 5 وقت مؤذن اشہد کہتا ہے جو رب دی توحید کا اعلان تے گواہی دیتا ہے نال میرے سنے نبی دی رسالت کا اعلان تے گواہی دم الالہ اسم النبی الہ اسمہی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد اور فرمایا حضور کا نام اللہ رب العزت جل وعلا وحدہ الکریم نے انہاں بلند کیتا کہ جتھے جتھے رب العالمین کا نام تے ذکر کیتا جاوے گا اوتھے اوتھے سونے نام مصطفیٰ دا دے نام دا وظیفہ دے پیا جاوے عالم ارواح دے پھر عالم اجساد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر ہر دور دے اندر ہر کرم دے اندر اللہ نے انبیاء رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات دی ڈیوٹی لگا دی تھی انہاں دا فرض منصبی بنا دیتا کہ جدو تسی اپنی امتاں دے سامنے جانا ہے جا کے میرے حبیب علیہ السلام دی عظمت شان دے جلسے کر کے انہاں دے سامنے میرے محبوب دی آمد کا تذکرہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی ذات اقدس دے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ اقدس اندر موجود ہیں امام
سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ شریف کے اندر اس روایت میں ذکر کیا ہے ساکت حوالے میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں موجود نے عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ایک شان کے عظمت اور مقام عطا کیتا اتخذ ابراہیم خلیلا جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا خلیل بنایا کلم اللہ موسیٰ تکلیما جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کلام کی دیا اللہ نے کلام فرمایا خلق عیسیٰ من روح القدس جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے روح القدس کو پیدا کیتا واصطفى آدم جناب آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا فما اوتیت من الفضل حضور اللہ نے تم کیڑی عظمت شان عطا فرمائی یہ محبت دا ایک انداز ہے محب جدوں ویکھدا محبوبہ دی شان نوں او دی توجہ فوراً اپنے محبوب ول جاندی ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کی عظمت شان عطا کی ہے تو دوستان گرامی قدر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر جدوں میرے نبی دے صحابہ نے سوال کیتا ہے حضور نے گل نہیں کی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لبائے مقدس نوں کیوں کشتی دتی حدیث چاہندا ہے صحابہ تام جبریل جناب جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں چڑھ کے امام الانبیاء دی بارگاہ جہازی دیندے نے آن کے رب العالمین دا پیغام سناؤندے نے سونیا رب فرماتا ہے اپنے یاراں نوں دس دیو ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا اگر میں جناب ابراہیم کو خلیل بنایا ہے پاک پیغمبر اللہ نے تانوں اپنا حبیب بنا لیا ہے ان کنت کلمت موسیٰ بالارض تکلیما اگر میں جناب موسیٰ نال گلاں کیتیاں نے فقد کلمتک فی السماء تے تانوں تڑے رب نے عرش تے بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب جبریل رب دا پیغام پہ سناندے نے ان کنت خلقت عیسیٰ من روح القدس اگر میں جناب عیسیٰ نو روح القدس جو پیدا کیتا فقد خلقت اسمک من قبل ان اخلق الخلق بألف سنۃ حبیب پیارے میں تاڑے نامی اس میں گرامی ہوں جناب عیسیٰ علیہ السلام دی تخلیق کو 1000 سال پہلے ظاہر فرما دیتا اللہ اکبر بیلا ان کنت استفیض آدم فقد ختمت بالانبیاء اگر میں جناب آدم کو صفی اللہ بنایا میں سنے حبیبہ تانوں میں خاتم الانبیاء بنا الحول والشفاعة والناقة والقديبة والتاج والحراوة والحج والعمرة وشهر رمضان كلها یہ ساری عزتیں عظمتاں رب العالمین نے حبیب پیارے تانوں دنیا کے اندر عطا فرمائیاں نے حتی ظل عرشی فی القیامت علیک ممدود وتاج الحمد علی راسک معقود سایہ کرے گا حبیب پیارے تلے سر دے اتے قیامت والے دن حمد دا تاج سجا دیتا جاوے گا کرنتو اسمہ کمان اسمی فلا اذکرو فی مودل حتی تذکر مائی تلے نامو اللہ نے اپنے نام دن انج ملایا کائنات اندر جتھے جتھے رب دا نام لیا جاوے گا اٹھے اٹھے نام مصطفیٰ دا وظیفہ جپیا جاوے گا خلقت الدنیا وأهلها لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی فرمایا حبیب پیارے میں دنیا دے رہن والے میں اس واسطے پیدا کیتا ہے تاکہ انہوں دساں تیرا مقام تے شان میری بارگاہ دے اندر کتنی بلند ہوا لو لا کما خلقت الدنیا فرمایا حبیب پیارے اگر میں تانوں پیدا کرنا اگر مقصود نہ ہوگا میں دنیا میں کدے بھی پیدا نہ فرمایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو اللہ رب العزت جل وعلا وجہ الکریم نے مقام و مرتبہ اور شان اور کل قیامت دنوں بیٹا اعلیٰ حضرت امام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایمان افروز حدیث فتاوی یہ شیعہ سے تشریف نے ساکت کے حوالے سے ذکر کی تھی جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان فرمایا نا فرمایا کہ کل محشر کا میدان لگا ہوگا تو آسو ناکہ تو سمود صالح علیہ السلام جناب صالح علیہ السلام دی پونچھ بھی اٹھائی جاوے گی اور انہوں نے قبر دے قریب جاوے گی
صالح علیہ السلام اس اونٹنی تے سوار ہو کے میدان محشر کے اندر تشریف لے کے آئے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ السلام نے جس وقت ایک گل بیان کی تھی نا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور دی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تسی تے قیامت میں اپنی اونٹنی تے تشریف لے کے آؤ. یہ محبت کا ایک انداز ہے. محب فوراً اپنی توجہ اپنے محبوب پر جاتی ہے کہ اللہ میرے محبوب کی شان تے عظمت عطا کرے گا. صحابی نے جس وقت پوچھا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری اونٹنی تے میری بیٹی فاطمہ تو زہرا تشریف لے کے آؤ. اللہ نبا نے بولا سبحان اللہ. فرمایا میری بیٹی فاطمہ میری اونٹنی تے آوے گی اور قیامت کا دن ہوے گا، بلال حبشی میرا غلام ہوے گا. اللہ رب العزت بلال واسطے جنت دی اونٹنی بھیجے گا. میرا بلال جنت دی اونٹنی تے بیٹھ کے میدان محشر جاوے گا اور میدان محشر کے اندر بلال حبشی کے سردار کے اندر توجہ کرنا حضور دی رفعت نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دی بلندی. ایڈا جلسہ نہ کدی ہوئے تے نہ کوئی ہوئے گا، نہ ایک محفل کدی برپا ہوئے گی جی میدان محشر کے اندر ذکر مصطفیٰ دی بلندی واسطے رب العالمین جدا اہتمام کرے گا. جناب سیدنا بلال حبشی میرے آقا کریم علیہ السلام دے مولن میدان حشر کے اندر جدو جنت دی اونٹنی تے بیٹھ کے جلوہ فرما ہون گے. حدیث سے ہوتا ہے اونٹنی دی پشت بیٹھ کے سیدنا بلال حبشی اذان پڑھیں گے جس وقت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پہنچیں گے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن سمعت الانبیاء سارے نبی بھی موجود ہونگے، نبیاں کیا امتاں بھی اس مقام تے موجود ہونگیاں. حضرت بلال دی زبان تے جدو اللہ دی توحید دا اعلان میرے نبی دی رسالت دا اعلان آوے گا، سارے نبی بھی بولن گے، امتاں بھی بول کے کہن گیا نحنو نشہد علی ذالک، اسی بھی سنے رسول دی رسالت دی گواہی پہ دینے گا. باج منعقد ہو سارے نبی جمع ہونے تے نبیاں دی امتاں بھی اوتھے موجود ہونگیاں تے سب دی زبان تے میرے مصطفیٰ دا نام ہو جائے. سب کہیں گے نحن نشہد علی ذالک، اسی بھی گواہی دیندے ہاں اللہ وحدہ لا شریک تے محمد سونے دے رسول نے صلی اللہ اکبر. کہ حضور کا ذکر دے ورفعنا لک حبیب پیارے سی تاڑے واسے تاڑے ذکر نو بلند کیتا اور خوش نصیب سعادت تمام دے کو جرا حضور دے ذکر بلند کرنے اپنا حصہ پا دے. اللہ حضور دا ذکر بلند کرنے کسے نہ محتاج تو تے غنی کن عن العالمین پورے سب جہانا تو بے پرواہ تے بے نیاز ہے. جدا ذکر رب کردا ہوئے انہوں کسے دی حاجت ضرورت ہے. ہاں جڑا حضور دا ذکر بلند کرے گا، حضور دا نام لوے گا، اللہ دو جہانہ چ بیڑا پار فرما دے گا. آج کئی لوگ ایسے نے جڑے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی منع کرنے کی کوشش کریں گے، کئی ہیلے بہانے، کئی سازشاں پلاناں بنا کے روکنے کی کوشش کریں گے. کدی کوئی ہیلا، کدی کوئی حربہ، کدی کہیں گے تسی سنی 12 نو میلاد مناؤندے ہو، 12 نو تے میلاد ثابت نہیں. حضور دنیا کے 12 نو تشریف لے کے آئے نہیں، 12 نو ولادت ثابت نہیں. وہ تے تاریخ 2 سی، وہ 8 سی، وہ 17 سی. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اور جتنے کہنے والے نے انہاں جو مناؤن والا ایک بھی نہیں. بولو ایک بھی نہیں. بھئی اگر اختلاف تے تسی تاں کرو جے تسی مناونا ہوئے، جے تسی 12 نہیں تسی 8 نو میلاد دا جلسہ کرنا ہوئے، تسی 12 نہیں تسی 2 نو جلسہ کرنا ہوئے. اختلاف تے او کرے جڑا کسے دوسرے دے نو محفل میلاد کرنا چاہتا ہے. بھئی
انہوں اختلاف کا حق بول رہا ہے صرف روکتا پہ وہ مقصد ہے کہ بس روک جانے کسی طریقے نہ، لیکن سرکار دے غلام حضور کا ذکر کر کو روک دے، بولو روک دے عزیزت کا ناتا پڑا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشعری امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی، مل کے بابا رب سبحان اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلوے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے کلوے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے جل کر عدو مگر ہم توڑے گا، دم میں دم جب تک ہے ذکر ان کا سناتے، بول کے کہہ دو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سنیا نے رکنا، یہ سارے بہانے گیلے نے ذکر رکن دے، اور یاد رکھو مزاج صحابہ اور مزاج عشاق کے بعد من احب شیئن اکثر ذکرہ، جڑا جتنا بہت ہی محبت کرتا ہے وہ دا ذکر اونا بہتا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہانے تلاش کرتے سن، موقع تلاش کرتے سن، سانوں کو موقع مل جائے، بہانہ مل جائے، اسی حضور کا مل کے ذکر کر لیں۔ متعدد احادیث اور روایات موجود ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام جتنا موقع ملتا سی مل بیٹھ کے حضور کا ذکر تے سرکار دی شان بیان کرتے ہیں، احادیث موجود ہیں، اور اے لوگ نے میرے لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے یاد رکھو جس پرفتن دور دے اندر اسی گزر رہے ہیں، ایک ایسا پرفتن دور ہے کہ جے دے اندر شکوک و شبہات اٹھاؤن والے بہت زیادہ ہیں، لوگاں دے ذہن بد اعتقادی نہ پراگندہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ذہن کو صاف کر کے حق دا رستہ پہ گاؤں والے لوگ نہ، اور میرے خصوص اس وقت جڑا سوشل میڈیا تے طوفان بدتمیزی اہل سنت و جماعت مخالفین نے برپا کیتا ہے، یقین جانو انہیں محاذ کھڑے کر دیتے ہیں، اور اس طرح دی بد عقیدگی اور گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سانو اس غیر گزرے اور فتن دور کے اندر اپنے ایمان اور عقیدے نو ہر اعتبار میں مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ تو دوسرے گرامی قدر سانو اس اور فتن دور دے اندر ضرورت ہے کہ اسی اپنے عقیدے نو اپنے ایمان نو مضبوط رکھیے، اور ہر وقت دے فتنے تے گمراہی تو اپنا ایمان بچا سکتے ہیں۔ وہ دا حل ہے، وہ دا طریقہ ہے کہ اپنے عقیدے نو سیکھو، اپنے عقیدے دے دلائل نو سمجھو۔ میرے خصوص نوجوان اور نوجوان طبقہ جڑا اس وقت سوشل میڈیا کی بھیڑ چڑھ کے گمراہی اور بے دینی کا شکار ہو رہا ہے، نہ صرف اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو انحراف کا مرتکب ہو رہا ہے، بلکہ اتوں تک دوائی مان چکی ہے۔ یقین جانو کہ کالجز کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر اس طرح بد اعتقادی اور گمراہی کا دور پھیلایا جا رہا ہے کہ سارے مسلمانوں کے نوجوان جہاں کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمان ہے، اور وہ خدا نے وجود کا منکر ہو۔ عبد الرحمان عبداللہ یہ کہہ رہے کہ اللہ نہیں ہے، رحمان نہیں ہے۔ وہ دی وجہ اور وہ سبب کی ہے، وہ دی وجہ اور سبب پہ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک اور انہاں چیزوں کو استعمال کر کے رنگ رنگ دے بندے سن کے اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہوئے جڑا اللہ دے قرآن، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اور حضور دے صحابہ دے عقیدے دے مطابق تو روکنے کی کوشش کرنے کے کہ کسی طریقے نہ رک جائے،
یہ محب دا انداز اور یہ محب دا طریقہ ہو سکتا محب تے چاہتا کہ محبوب دا ذکر چھڑے محبوب دا ذکر چھڑے اور اسی محبوب تک مل کے ذکر کر لیں ایک حدیث سنانے کا لگے چلاؤں گا امام ابو القاسم سلیمانی ابن احمد طبرانی نے المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 9 صفحہ 96 سے امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 4 صفحہ 42 سے اور امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ الخصائص الکبریٰ شریف پہلے جلد صفحہ 167 سے اس روایت میں ذکر کیتا میرے کریم آقا علیہ السلام جنگ تبوک کے تشریف لے کے گئے حضور جو واپس تشریف لے کے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان دے نال ایک مقام تے ٹھہرے تے ایک سمجھو کہ حضور دے نال جنگ تبوک تے نبی پاک علیہ السلام دے کم از کم 30,000 صحابہ موجود سن کتنے صحابہ سن 30,000 صحابہ جو بیٹھے حضور تشریف فرمانے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارگاہ دے اندر صحابہ اکرام موجود نے حضور دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اريد ان امتدح اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت زندہ باد جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد انی اريد ان امتدح کا حضور ابے کو تو جو کرتا ہے یا رسول اللہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں صحابہ کی موجودگی دل حضور دی نعت پڑھ کے سناؤں وہ جو میرے بارے میں دل کرتا ہے حضور دی نعت پڑھ کے سناؤں حضور نے حکم دیتا ہے سرکار دو عالم نے السلام دی بارگاہ جل کہتے ہیں حضور انی اريد میرا دل کرتا ہے میں چاہتا ہے کہ سرکار دی نعت پڑھ کے سناؤں تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا قل لا یفتد اللہ فاتحہ اے عباس پڑھو اللہ تعالی نور ملمہ کاری تو سلامت فرما حضور دی بارگاہ دے سرکار دی موجودگی دے اندر حضرت عباس نے صحابہ دی موجودگی دے اندر جی حضور دی نام پڑھی حضور دی نام کی میرے کریم آقا علیہ السلام کا میراب دی بیان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من قبلها تبتا فی الزلال وفی مستودع حیث یوسف البرق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغت ولا علق بل تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبق انت وردت نارا لخلیل مستقرا في صلبه انت كيف يحترق سنے حبیبہ مدینے دے تاجداران جس وقت جناب آدم علیہ السلام دا لباس جنت دے اندر اتروایا گیا جناب آدم جدو اپنے جسم تے جنت دے پتے چپکا رہے سن تادا نور پاک کو جنت دے سایہ دے اندر سیر پیا کردا سی جس وقت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہارے نور دے اندر ڈالیا گیا انہاں دی پشت دے اندر میرے نبی دا نور بھی جلوہ کر سی جس ابراہیم دی پشت اندر میرے نبی دا نور جلوہ کروے اس ابراہیم علیہ السلام کو نمرود دی آگ کے میں ساڑ سکتی سی اور انت لما بلتا اشرقت الارض وضاعت بنورک الافق نور تاڑا ملاد ہویا تاڑے ملاد دے تاڑے نور دی برکت نہ ساری زمین دے سارا افق روشن دے منور ہو گیا اور ایمان الاسلام ایک شیر اور ناتا ہر مصرع اہل سنت و جماعت دا عقیدہ حضور دی نات بھی ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد پاک حضرت عباس نے موقع دیکھیا موقع غنیمت جان دیوان سرکار دی نام پیش کی تھی حضور کا ملاد بیان کی تھا اور یہ ایسے نہیں کہ یہ روک کرنے کی کوشش کرتے ہیں رک جاوے حضور کا ملاد سرکار کا ذکر لیکن حضور کا ذکر بلند رہے گا اور آج کوئی بندے گا نہ مانے کل قیامت دیر ہوئے گا میدان معاشر اس وقت برپا ہوئے گا اللہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت کا شان ایک بلند و بالا فرمائے گا پوری کائنات کو مننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب نو بے شمار بے حساب عظمت عطا فرمایا اللہ اکبر
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس جویں اللہ میدان محشر دے اندر مقام دے وچ میں حدیث ابن ساکر دی پیش کی تھی کہ ساری کائنات سارے نبی تے نبیاں دی امتاں دی زباناں تے میرے سونے نبی دا ذکر تے نام ہو. اور ایک اور حدیث اس سے مناسبت نال امام حاکم نے المستدرک الصحیح ہے دی پہلی جلد کے اندر ذکر فرمائی. کل میدان محشر لگا ہوئے گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یوضع للانبیاء منابر من ذهب. میدان محشر کے اندر سارے نبیوں واسطے اللہ رب العزت سونے دے منبر بچھاوے گا. کادے منبر بچھاوے گا؟ سونے دے منبر بچھاوے گا. یجلسون علیہا سارے نبی اپنے اپنے منبراں تے جلوہ فروز ہو جائیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لا اجلس علیہ قائما بین یدی ربی مخافۃ ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی. میں اپنے منبر تے قیامت والے دن نہیں بیٹھاں گا بلکہ میں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کھڑا رہاں گا. ایک ڈر تے خوف دی وجہ تو کہ اللہ منو جنت بھیج کے میری امت نو پیچھے باقی نہ چھڑ دے. میں پروردگار عالم دی بارگاہ دے اندر کھلوتا رہاں گا. ذرا عالم تصورات دے اندر توجہ فرماؤ. سارے نبی آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے سونے دے منبراں تے بیٹھے ہون گے. حبیب خدا اللہ دے آخری رسول تشریف فرمان نہیں ہون گے بلکہ رب دی بارگاہ دے اندر کھڑے رہیں گے. صحیح بخاری دی دوسری حدیث نال ملا لو. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے میں رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کراں گا. اتنا لمبا سجدہ کراں گا رب فرمائے گا ارفع راسک سونے حبیب پیارے اپنا سر مقدس اٹھاؤ. منگو جو منگو گے عطا کیتا جاوے گا. جدی شفاعت کرو گے قبول کیتی جاوے گی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت رب العالمین فرمائے گا ماذا تريد ان اصنع بامتك حبیب پیارے آج دسو میں تیری امت دے بارے کی فیصلہ فرماواں. میرے حضور اللہ دی بارگاہ عرض کریں گے رب اجل حسابهم یا اللہ کریم اے 50,000 سال انہاں لمبا تے کچھ مرحلہ میری امت تے بڑا گرا ہے. اجل حسابهم میری امت دا حساب جلدی جلدی فرما دے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ. میرے کچھ غلام وہ ہوں گے جنہیں اللہ کی رحمت نہ جنت جان گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالشَّفَاعَةِ. اللہ کچھ میری شفاعت نہ جنت عطا فرمائے. اپنے قدر سبحان اللہ. اس وقت سلطان کو فرماتے ہیں بے بسم اللہ
تے مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ شفاعت کبریٰ کا منصب اللہ رب العزت میرے کریم آقا علیہ السلام عطا فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جڑے منکر نے اس عقیدے دے، جڑے کہتے ہیں کسی نبی ولی نے کسی کو کوئی کام نہیں ہونا، وہ کہتے ہیں حشر دے دے میں جدو توپ نے صدونا کوئی نبی ولی کام نہیں ہونا، کہتے ہیں آؤں سمجھنا، کہتے ہیں حشر دے دینا جدو توپ نے صدونا کوئی نبی تے ولی اتھے کم نہیں ہونا، کہتے ہیں کوئی نبی ولی کام نہیں، وہ بھی بالکل اپنی جگہ صحیح کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی نے کام نہیں، وہ اپنی جگہ نے صحیح کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی نے کام حضور کی حدیث ہے شفاعتی یوم القیامت حق من لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، میری شفاعت قیامت پر حق ہے پر میری انہوں ہے جرا دنیا تے میری شفاعت نو مانتا ہوئے گا، جرا دنیا تے سکیدے نو نہیں مانتا انہوں کچھ بھی قیامت نو ملنا۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت عقیدے نہ پکے ہو جاؤ، جڑ جاؤ، کیونکہ ساری سنیاں دی شفاعت اللہ دے پیارے حبیب نے بھی کرنی ہے، صحابہ نے بھی کرنی ہے، آل نے بھی کرنی ہے، تو داتا نے بھی تے بہت سے کلی نے بھی کرنی ہے۔ جڑا نہیں مانتا دے کسے نے کام آنا، بولو دے کسے کام آنا، ساڈے تے ولیاں بھی کام آنا، ساڈے تے نبیاں بھی کام آنا ہے، اور ساڈے تے علماء نے بھی کام آنا، حافظ قاری کام آنگے، کیونکہ اللہ رب العزت انہوں قیامت نو مقام عطا فرمائے جیسا انہوں نے کام آنا۔ اس واسطے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بات دو ٹوک لکھیا طریق النجاتی مطابق اہل سنت والجماعتی، فرمایا نجات اہل سنت والجماعتی پیروی ہے، ادھر جڑ جاؤ، ادھر لگ جاؤ، یہ ہوئی نجات رستہ ہے۔ وما سواہم من الفرق وهم فی مارد الزوال وشرف الحلاق، اس کو علاوہ جتنے فرقے تنظیمہ تحریکہ نکلیاں نے نکل رہیاں نے اگے نکلیاں جان گیا، سب ہلاکت تمہاری کے اندر ہے۔ فرمائے یہ ہوئی عقیدہ پر حق ادن تھام لو، صحابہ دا ادب ہی اس عقیدے چے، آل دا ادب کے احترام ہی اس عقیدے چے، ولیاں دا ادب دے احترام ہی اس عقیدے چے۔ کوئی نبیاں دا بے ادب تے گستاخ تے نعوذ باللہ کہے گا نبی مر کے مٹی مل گیا نعوذ باللہ، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، نبی کو دیوار دے پیچھے درم نہیں، کئی رسولہ دی بے ادبی گستاخی کر کے بے ایمان ہو جائیں گے، کوئی صحابہ دی بے ادبی کر کے باہر نکل جائیں گے، کوئی بڑیوں دی بے ادبی کر کے اللہ کریم کے درشان ہو۔